ایک انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے اور اس انٹرویو نے ہلچل مچا دی ہے، ہر طرف ہلچل، اور دنیا بھر کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ میرے سامنے جو لیپ ٹاپ ہے اس پہ درجنوں اخبارات کھلے ہوئے ہیں، اس میں انڈیا کے اخبارات ہیں، اس میں یورپ کے اخبارات ہیں، اس میں گلف کے اخبارات ہیں، ایون اس میں رشیا کے اخبارات بھی ہیں۔ ان تمام نے اس کو رپورٹ کیا ہے، کچھ نے پازیٹو اور کچھ نے نیگیٹو۔ لیکن عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا سٹیٹمنٹ ہے جس کو ہر جگہ پہ مین ہیڈ لائن کے طور پہ لیا جانا چاہیے تھا، اگر آپ صحافتی اصولوں کے مطابق دیکھیں تو خان صاحب کا سب سے بڑا بیان کیا تھا؟ وہ تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، کہ بالکل نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گا اور یہ نہیں ہوگا، اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا ایک سوال کے جواب میں۔ یہ ہے مین خبر۔ اگر کسی بھی صحافتی اینگل سے دیکھا جائے تو اسی کو چھاپا جائے گا، لیکن دنیا کا میڈیا عمران خان صاحب پہ غصہ اتارنے کے لیے اس کو کسی اور طرح رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ غصہ کس بات کا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ بھی کوئی شور مچا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایک عجیب چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نیو یارک ٹائم نے اس کو رپورٹ نہیں کیا۔ یہ وہ نیو یارک ٹائم ہے جو گزشتہ چند دنوں سے اس کے اندر کچھ اس طرح کے آرٹیکلز آ رہے ہیں جن کی بنیاد پہ پاکستان کے صحافی، دانشور اور پاکستان کے سیاسی لوگ یہ رائے قائم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو افغانستان میں آپریشنز کے لیے اپنے اڈے فراہم کر دیے ہیں۔ نیو یارک ٹائم کی مختلف رپورٹس کی بنیاد پہ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر عمران خان کے مخالفین کہ ہم نے اڈے دے دیے ہیں امریکی افواج کو، جن کی مدد سے وہ افغانستان میں جائیں گے اور جا کر اٹیک کریں گے اور حملے کریں گے، اپنے آپریشنز کو جاری رکھیں گے۔ اب وہ نیو یارک ٹائم رپورٹ نہیں کر رہا، انہوں نے نہیں کیا، دی گارڈین نے اس کو رپورٹ نہیں کیا حیران کن طور پہ، اور اس کے علاوہ واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس کو رپورٹ نہیں کیا۔ یہ بڑے بڑے 3 اخبارات ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا۔ یہ جو پبلیکیشنز ہیں اگر یہ رپورٹ نہیں کر رہی تو یہ بڑا سیریس ہے۔ دوسری جانب جو رپورٹ کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ایک بہت اہم رپورٹ آئی ہے نیٹو کی، 104 صفحوں کی رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ پڑھنے کے بعد، یا چلے میں آپ کو سنا دوں گا، وہ رپورٹ سننے کے بعد آپ خوش ہو جائیں گے پاکستان کی کارکردگی سے اور پاکستان کے عالمی سطح پہ امیج کے معاملات پہ۔ ایک تو اس میں فرسٹ پوسٹ ہے انڈیا کا، اور اس میں معاملہ اٹھایا گیا ہے دوسرا، یہ جو مین معاملہ تھا وہ چند اخبارات نے اٹھایا، جیسا کہ رشیا نے اس کو اٹھایا اور ان کا سپوٹنک نیوز ہے اس نے اس کو اٹھایا، الجزیرہ نے اس معاملے کو اٹھایا کہ پاکستان کے عمران خان صاحب نے کہا کہ سول وار کے امکانات بڑھ جائیں گے، خطرات بڑھ جائیں گے اگر افغانستان میں پیس ڈیل نہیں ہوتی تو۔ اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے جو یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ امریکہ CIA کو یہاں اڈے دیں گے آپریشن کرنے کے لیے داعش کے خلاف یا طالبان کے خلاف افغانستان میں، تو انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے۔ یہ عمران خان نے پہلی مرتبہ نہیں کہا۔ میں آپ کو 2012 کی ایک خبر پڑھ کے سناتا ہوں۔ 2012 میں عمران خان صاحب نے کیا وعدہ کیا تھا، ذرا یہ سن لیں آپ۔ وی ول بی یور فرینڈ، ہم آپ کے دوست بنیں گے، اینڈ ناٹ یور سلیو، اور آپ کے خادم یا آپ کے غلام نہیں بنیں گے۔ وی ول ہیلپ یو ودرا فرام افغانستان، ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے افغانستان سے انخلا میں، بٹ لیکن ول ناٹ لانچ ملٹری آپریشن فار یو، لیکن آپ کے لیے فوجی آپریشن لانچ نہیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، وہاں مذاکرات کیے جائیں، غیر ملکی فوجیں وہاں سے جائیں، وہاں کے لوگوں کو سپورٹ دیں، وہاں بہتری کے لیے سب مل کر کام کریں، پاکستان اور دنیا وہاں پہ رول پلے کرے اور ایک پرامن ماحول وہاں پہ افغانستان میں بن جائے۔ اب یہ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر یہ کہہ دیا ہے۔ کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا؟ نہیں کہا نہیں۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا کلیم یہ ہے کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایٹمی دھماکہ نہ کریں اور میں نے کر دیے تھے، لیکن ان کے اس کلیم کو پاکستان میں کوئی نہیں مانتا، اور اس بیچ میں بہت سارے یورپین اور امریکن ان سے رابطہ کر رہے تھے انٹرویو کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، وہ ان سے گریز کر رہے تھے، کسی سے بات ہی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا نہیں یا وہ کہنا نہیں چاہتے تھے میاں نواز شریف صاحب۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ طاقتور کو انکار کرنا، وہ انکار کرنے کے بعد بعض اوقات آپ کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے مجبور کیا، اس وقت
اور ان کو پھر وہ اٹامک ایکسپلوژن پاکستان میں تجربے کے طور پہ کرنے پڑے. لیکن کبھی میاں صاحب نے ایسے کھل کر نہ نہیں بولا, زرداری صاحب نے بھی ایسے کبھی کھل کر نہ نہیں بولا. اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کوئی امریکہ کے سامنے آ کر کھڑا نہیں ہوا جس کلیئرٹی کے ساتھ, جس وضاحت کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے. تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی, آپ یاد کریں, لیکن پہلے ایچ بی او پہ انٹرویو جوناتھن سوان کو عمران خان صاحب نے دیا, اس کے الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیں, پھر آپ غور کریں کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے دانشور اور پولیٹیکل پارٹی کے لوگ کیا کہتے رہے ہیں. سب سے پہلے پی ایم ایل این یہ الزام لگا رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کو اڈے دے دیے ہیں اور اس پہ ان کو یقین آ رہا ہے کیونکہ یہ خبریں چھپ رہی ہیں اور حکومت تردید نہیں کر رہی, حالانکہ حکومت نے بہت دفعہ تردید کی تھی. ترجمان وزارت خارجہ نے تردید کی تھی, وزیر خارجہ نے خود تردید کی تھی, اور آزاد ذرائع سے خبریں بھی آئی تھی. ایون یہ خبریں پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات میں انگریزی اور اردو کے اندر چھپی تھی. اور میں نے اس کو یہاں تک بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو لوگ امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں انہیں یہ کہا کہ امریکہ کو کنفیوز نہیں کرنا, کلیئرٹی کے ساتھ اسٹیٹ اوے ان کو کہنا ہے کہ نو, یہ نہیں ہو سکتا, ہم یہ نہیں کریں گے, کنفیوژن اس کے اندر نہیں رکھنا اور کوئی گنجائش اس میں نہیں رکھنی. تو کلیئرٹی کے ساتھ امریکہ کو کہیں. لیکن اس کے باوجود موجودہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ انہوں نے اڈے دے دیے ہیں. مسلم لیگ نون نے یہ پروپیگنڈا کیا, پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پروپیگنڈا کیا, ان کی قیادت یہ بولتی رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب سے زیادہ یہ الزامات لگائے اور ان کی پارٹی نے کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اڈے دے دیے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کو ایک دفعہ پھر نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. لیکن اب عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں وہی بات کر دی جو گزشتہ کئی ہفتوں سے میں کہہ رہا تھا کہ شدید دباؤ ہے ان کے اوپر, ملک کے اندر سے بھی, ملک کے باہر سے بھی. لیکن اس دباؤ کے باوجود عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے اس کی وضاحت اب دے دی ہے اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دے رہے, ہم امن کے ساتھی ہیں, لڑائی کے یا جنگ کے ساتھی نہیں ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے یا شور مچا رہے تھے یا عمران خان پہ الزام لگا رہے تھے کہ اس نے قومی سلامتی کو داؤ پر لگا کر امریکہ کو فوجی اڈے دے دیے ہیں, کیا اب وہ لوگ معافی مانگیں گے؟ نہیں مانگیں گے. وہ لوگ معافی نہیں مانگیں گے بلکہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے عمران خان پہ دباؤ ڈالا اور اس نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے بھی چکے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے, آج مولانا فضل الرحمان صاحب بزرگ ہیں, بیمار ہیں, زیادہ عمر کے ہو چکے ہیں, اتنی انرجی بھی نہیں ہے, تو آج انہوں نے گھر بیٹھ کر عمران خان صاحب کو امریکہ کو اڈے دینے سے روک دیا. لیکن کل تو مولانا فضل الرحمان صاحب بہت طاقتور تھے, حشاش بشاش تھے, بڑے ان کی حکومت بھی تھی ایک صوبے میں, خیبر پختونخوا میں. تو اس وقت کے صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو کیوں نہیں روک سکے امریکہ کو اڈے دینے سے؟ اس وقت کیوں نہیں روک سکے؟ ایکچولی نہ یہ اس وقت روکنے والوں میں سے تھے, نہ یہ آج روکنے والوں میں سے ہیں, بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے امریکی سفیر کو بلوایا ڈنر پہ اور ان کو تنہائی میں یہ کہا, اور اس سفیر نے بعد میں اس کو لکھ کے لیٹر کو بھیجا امریکہ میں جو وکی لیکس کے اندر باہر آ گیا. اور وکی لیکس کے اندر یہ انکشافات کیے گئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم خدمات دینے کو تیار ہیں, امریکہ ہمیں ٹرائی کرے. فضل الرحمان صاحب ہر قسم کی والہانہ خدمات امریکہ کو دینے کے لیے تیار تھے کہ جو کام آپ لینا چاہتے ہیں ہم سے لیں. تو یہ تو اڈے دینے والے تھے, اڈوں سے روکنے والے تو نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب کا یہ موقف سن 2010 سے چل رہا ہے. 2011-12 میں انہوں نے اس پہ احتجاج بھی کیے, وہ ایک ڈرون حملوں کے خلاف لانگ مارچ بھی لے کر گئے, دھرنا بھی دیا, اور الٹیمیٹلی وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے ثابت کیا کہ وہ امریکہ کے دوست ضرور بننا چاہتے ہیں, غلام نہیں بننا چاہتے. اب بجائے کہ اس کے اوپر بات ہو اور اس پہ شاباش دی جائے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور ان کو ستائش کی جائے, کیا یہ جا رہا ہے کہ اس انٹرویو میں سے نیگیٹیوٹیز ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دو چیزیں ہیں جن کو زیادہ نیگیٹو پورٹرے کیا جا رہا ہے. پہلے ایک چیز پہ بات کر دیتے ہیں مختصراً, پھر دوسری بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اور ابھی وہ خبر مجھے آپ کو دینی ہے کہ نیٹو کی رپورٹ کیا آئی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس انٹرویو میں چائنا میں جو سنکیان صوبے کے اندر مسلمان ہیں ان کی نسل کشی کے حوالے سے ایک سوال پوچھا ایچ بی او کے صحافی نے. تو عمران خان صاحب نے اس کو بڑا سمارٹلی ہینڈل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی بات نہیں کرتے, دیگر جگہوں پہ مسلمانوں کو جہاں مار پڑ رہی ہے اس کی بات ویسٹ نہیں کرتا, اور اس اینگل کے اوپر آ کے بات کرتا ہے, اور یہاں پہ کس لیول کا ظلم ہو رہا ہے اس کی کوئی کلیئرٹی بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے چائنا سے جو بات کرنی ہوتی ہے ہم بند دروازوں کے پیچھے کرتے ہیں, اور چائنا ہماری بات سنتا ہے, ہم ان کے ساتھ نیگوسیشنز میں رہتے ہیں. لیکن کشمیر جس کے اندر ظلم پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے, اور وہاں پہ وہ جن حالات کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں, یہ پرائم منسٹر کا موقف تھا
کہ اس پہ ویسٹ اتنا کنسرن شو کیوں نہیں کرتا جتنا چائنا کے معاملے میں کرتا ہے. تو یہ ایکچولی معاملہ یہ ہے کہ چائنا کا اور ویسٹ کا اس وقت ایک ٹکراؤ ہے معیشت کے حوالے سے. تو دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, دونوں ایک دوسرے پہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں. تو اس کے اندر وہ پاکستان کو دباؤ میں لے رہے تھے, لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑا سمارٹلی یہ جو اغیور مسلمان ہیں ان کے معاملے کے اوپر جواب دیا اور اس میں سے وہ نکلے. اور اس پہ تنقید جو ہے وہ عالمی میڈیا نے کی ہے. بھارتی اکثر کہتے ہیں, ہمارے جو بھارتی دوست ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں بات کرتے چین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم پہ, آپ کشمیر پہ کیوں بات کرتے ہیں. تو ہم یہ پوچھتے ہیں جو دنیا کے طاقتور ترین ممالک ہیں ان سے کہ آپ لوگ کشمیر پہ بات کیوں نہیں کرتے جو سب کے سامنے اور واضح ہے, اور کشمیری خود کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے, اور آپ بات کرتے ہیں اس معاملے کے بارے میں جس کے اوپر کوئی فوکس آپ نے رکھا ہوا ہے, لیکن پوری دنیا کے اندر وہ معاملہ اتنا کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہے, اس کے فیکٹس جو ہیں وہ معلوم نہیں ہیں. ہو سکتا ہے چائنا نے یہ ساری چیزیں چھپائی ہوں, اور ہو سکتا ہے دنیا جیسے سوچ رہی ہے وہاں مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہی ظلم ہو رہا ہو, اور پاکستان کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. میں بطور ایک پاکستانی یہ کہتا ہوں, لیکن چین کے ساتھ تعلقات کی قیمت بھی آپ کو دیکھنی ہے کہ وہ کتنی ہے, اور چین پاکستان کو کتنا سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان کو اس کی کتنی ضرورت ہے یہ بھی دیکھنا ہے. تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے میرے خیال میں سمارٹلی اس پورشن کو ہینڈل کیا ہے.